بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلیات قانون فی طب کے چیپٹر اسباب ستہ ضروریہ سے چوتھا آرٹیکل لے کے آئے ہیں، جو کہ حرکت و سکون نفسانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یا جس کو ہم حرکت و سکون نفسانی کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں حرکت و سکون نفسانی یعنی نفس کی حرکت اور نفس کا سکون دونوں اس کے اندر مذکور ہیں۔ تو حرکت و سکون نفسانی سے کیا مراد ہے کہ ہمارے نفس یا ہماری نفسیات یا ہمارے دماغ سے متعلقہ امور جو ہیں ان کو حرکت میں لانا اور ان کو سکون میں لانا اس آرٹیکل کے اندر مذکور ہے۔ اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، یعنی حرکت و سکون نفسانی کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ڈائریکٹ ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حرکت و سکون نفسانی، تو ہم اس وقت روح کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جب روح ہمارے جسم سے باہر کی طرف آتی ہے یا اندرونی جسم سے بیرونی جسم کی طرف آتی ہے، تو اس کی وجہ سے باہر کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور اندھی پیدا ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اکارڈنگ ٹو شیخ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ۔ جب روح اندرونی بدن جاتی ہے تو جسم کے باہر والی سرفیس جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور حرارت اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھا ہوگا کہ تازہ پانی سے جب ہم نہاتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو پہلے پہل ہمیں پانی کی وجہ سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جب ہماری روح باہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہم اس پانی کی سردی کو یا ٹھنڈک کو برداشت کر سکیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب جسم کے اندر ہماری روح جسم کے اندر سے باہر کی طرف آتی ہے اور باہر سے اندر کی طرف جاتی ہے، تو بہت سے میکانزم ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہماری روح جسم سے باہر سے اندر کی طرف جاتی ہے اور اندر جا کر گھٹ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے غشی واقع ہو جاتی ہے اور غشی کے بعد موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہماری روح، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ غصے کے وقت، غصہ ایک ایسی حالت ہے جس کے اندر روح بہت زیادہ تحلیل ہوتی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ غصے سے اجتناب کرنا چاہیے یا غصے کی حالت کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یعنی اگر غصہ آ گیا ہے، بہت شدید غصہ ہے، تو اپنی حالت بدل لیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں اور چند گھونٹ پانی کے پئیں، تاکہ آپ کی روح بہت زیادہ تحلیل نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کے اندر خرابی یا خلل واقع نہ ہو یا آپ کی سوچیں خراب نہ ہو، اور جس کی وجہ سے آپ کے فیصلہ کرنے کی قوت بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ یعنی غصے کی حالت میں کیے ہوئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب غصہ آتا ہے تو ہماری روح یک بارگی سے، ایک دم سے فوراً ہمارے جسم سے باہر کی طرف آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک شدید تحلیل کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے روح خوشی اور لذت کے موقع پر جسم سے باہر آتی ہے تو وہ اتنی شدت سے نہیں آتی جتنی کہ غصہ کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی تدریجاً یا درجہ بدرجہ جسم سے باہر کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اسی طرح ایک کیفیت ہے خوف کی کیفیت، فیئر جس کو کہتے ہیں۔ فیئر میں جو روح ہے وہ اندرون جسم یا ہمارے جسم کے اندر کی طرف رجوع کرتی ہے، تو وہ اتنی شدت سے رجوع کرتی ہے، اتنی شدت سے ہمارے جسم کے اندر اود کر جاتی ہے کہ اس خوف کی حالت میں، خوف کی وجہ سے ہمارا جسم سرد پڑ جاتا ہے، اور سرد پڑنے کی وجہ سے
جس کو ہم عام طور پہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ہائپوٹینشن ہو جاتی ہے وہ، اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ روح اندرون جسم کی طرف عود کر جاتی ہے یا فرار اختیار کر لیتی ہے اس خوف کی وجہ سے جو کہ اچانک وارد ہوا ہے۔ اس طرح ایک کیفیت ہے کہ جس میں ہماری روح جو ہے وہ تدریجاً یا درجہ بدرجہ آہستگی کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر کی طرف جاتی ہے، جس کو ملال یا غم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنے کیے پر ملال ہوا یا غم ہوا، شرمندگی کا احساس ہوا، تو وہ روح آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ جسم کے اندر کی طرف عود کر جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور کیفیت ہے جس کے اندر ہماری روح کبھی جسم کے اندر جاتی ہے اور کبھی ہمارے جسم سے باہر آتی ہے، اس کو وہم کہتے ہیں۔ وہم کی حالت میں روح کبھی ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے اور کبھی باہر آتی ہے۔ ایک اور کیفیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شرمندگی ہونا، خجل یا شرمندگی ہونا۔ شرمندگی کی حالت میں بھی ہماری روح جسم کے اندر کی طرف رجوع کر لیتی ہے، اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور ہمارا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے ہمارے حواس بحال ہوتے ہیں اور ہماری روح باہر کی جانب آنا شروع ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو قائم کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں یا حالات کے مطابق سنبھالا لیتے ہیں، تو روح ہماری باہر کی طرف آتی ہے اور وہ ہماری شرمندگی یا خجل کی کیفیت دور ہو جاتی ہے اور ہمارے چہرے کا رنگ واپس سرخی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ حرارت کے اندر آنے اور باہر جانے کی دلیل ہے۔ تو اس کی ایک اور مثال ایسے دوں گا کہ عام طور پر جو ہماری نفسانی کیفیات ہیں یا نفسیات ہے یا نفسانی کنڈیشنز ہیں، ان کو ہم اس طرح بھی میئر کر سکتے ہیں کہ ذکر کر رہے تھے حرکت و سکون نفسانی کی، تو حرکت و سکون نفسانی کو ایک چیز اور متاثر کرتی ہے، وہ ہے دماغی تخیلات، جو کہ حرکت و سکون نفسانی کو یا نفسیاتی کیفیات کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ مباشرت کے وقت جب جو تخیل ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا جیسی شکل کسی بچے کی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، تو یا جیسی اس کے بارے میں ہماری عادات ایکسپیکٹ ہوتی ہیں کہ ایسی عادات ہونی چاہیے، تو وہ عادات اس بچے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں کسی نومولود کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے تو بہت سے پیارے پیارے بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے کی خوبصورت بچوں کی تصویریں دیکھیں گے تو جو ہماری نفسیاتی کیفیات ہیں، نفسیاتی فیلنگز ہیں اور نفسیاتی ایموشنز ہیں، وہ ہمارے جو شکم مادر میں ہے اس بچے میں وہ خصوصیات، وہ شکل کے تاثرات اور وہ نئے نقش وغیرہ جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور والدین کا مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایسی تیاری کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان تصویروں کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کھٹا کھا رہا ہو یا لیموں یا کوئی ایسی ترشی چیز کھا رہا ہو تو دیکھنے والے کے دانت کند ہو جاتے ہیں اور اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ ہے اس کو منہ میں پانی آ جاتا ہے حالانکہ اس نے اس ترشی کو چکھا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ دوسرے کو کسی بھی درد یا تکلیف میں دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ وہی درد اور تکلیف ان کو محسوس ہو رہا ہے، تو یہ حرکت نفسانی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، یعنی ایسی تحریک ملتی ہے دماغ کو کہ وہ دوسرے بندے کے درد کو اپنا درد محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔
تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈرانے والے واقعات یا خوشی کے لمحات یا خوش کرنے والی چیزوں کو دیکھ کر اپنے موڈ کو چینج کر لیتے ہیں، یا ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی بھی سبق آموز چیز کو دیکھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں، یا ایسی تبدیلیاں کر لیتے ہیں جو کہ عام حالات میں ان کے متعلق ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ سارا سلسلہ کار جو ہے وہ حرکت و سکون بدنی اور حرکت سکون نفسانی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں بعض ایسی تراکیب پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی روح جسم سے باہر آتی ہے اور اندر جاتی ہے، اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عادات و اطوار بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہماری آنکھیں جو ہیں ہمارے دماغ کے زیر اثر دیکھنے کا کام کرتی ہیں اور کان سننے کا کام کرتے ہیں۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے سمع و بصر کے یہ دونوں آلات اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آنکھیں بھی موجود ہوتی ہیں اور کان بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے کام نہیں کرتے جیسا کہ زندگی میں کرتے ہیں۔ تو یہ حرکت و سکون نفسانی کی وجہ سے ہے، یعنی ہمارے دماغ کے ذریعے اثر ہماری یہ کیفیات اپنا کام کرتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری یہ والی چیز جو ہے حرکت و سکون نفسانی میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ ہی ہمیں بہت زیادہ غصے کی کیفیت میں رہنا چاہیے اور نہ ہی بالکل ہر چیز کو اگنور کر دینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔